فیصل کو بلاؤ جعفر، میں اس کی بیوی اور بچوں کو مزید یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں بہت اچھے سے سوچ چکی ہوں حسن، بلکہ اس بات پر پچھتا رہی ہوں کہ یہ فیصلہ مجھے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ جہاں بیگم نے دو ٹوک جواب دے کر آپ سب کو خاموش کروا دیا تھا۔ بہت سال پہلے ان کے بہت منع کرنے کے باوجود فیصل گیلانی نے شیلا بیگم سے شادی کر لی تھی۔ جہاں بیگم جہاں دیدہ خاتون تھی، کچھ دنوں میں ہی شیلا بیگم کو پہچان گئی تھی۔ وہ گھر بنانے والی عورت نہیں تھی، انہوں نے کبھی بھی اولاد کو خوشی کے آگے کچھ بھی نہیں کیا تھا، لیکن اکثر اولاد اپنے والدین کے کیے گئے اپنے حق سے بہتر فیصلوں کو ضد میں آ کر خود ان پر مرضی تھوپنے کے مترادف سمجھنے میں ان کی نافرمانی کر جاتے ہیں، اور یہی نافرمانی کی پوری زندگی کا پچھتاوا بن جاتی ہے، جیسے اب فاصل گیلانی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے تمہیں؟ بیٹھو یہاں، میں بینڈیج لگا دیتا ہوں۔ یزدان حرمت کو بیڈ پر بٹھاتا ہوا اپنے غصے پر قابو پاتے کوشش کے باوجود اپنی آواز آہستہ نہیں کر پایا تھا۔ تو کیا آپ وہ جلا دینا، کسی کا بھی قتل کرنا خاموشی سے دیکھتی رہتی؟ حرمت کی زبان سے بے ساختہ جلاد لفظ پھسل چکا تھا۔ انہوں نے مجھے جلاد بولا؟ یزدان جس کے غصے کے سامنے والا جانب جاتا چلا گیا اور حرمت کو بہت طرح سے چھیڑ گیا تھا۔ نہیں، میں نے بس ایسے ہی نگل گیا تھا۔ حرمت بیڈ پر بیٹھی سامنے چکر کاٹتے یزدان کو دیکھ کر منمنائی تھی، جس پر یزدان نے قریب آتے اسے لمحے سے گھورا تھا۔ آپ ایسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ریڈ کلر کے جیکورڈ کے شارٹ فراک میں ساتھ سفید کیپری پہنے، بالوں کو کھجوری چٹیاں بنائے حرمت مسلسل یزدان کا غصہ کم کرنے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کر کے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ اس کا ریڈ دوپٹہ آج پہلی بار یزدان کے سامنے سر پر ہونے کے بجائے بے دہانی میں کندھے پر جھول رہا تھا، لیکن یزدان کی پرتپش نظروں میں اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ یزدان سر تاثر چہرے پر سجائے غصے سے بولا تھا۔ وہ حرمت کو لگا تھا کہ وہ اس کا غصہ کم کرنے کے بجائے مزید بڑھا چکی ہے۔ ہاں، جان بوجھ کر کیا، کیونکہ میں وہاں کوئی توڑ پھوڑ نہیں چاہتی تھی۔ یزدان نے ہمیشہ اس سے نرم لہجے میں بات کی تھی۔ آج حرمت کو یزدان کا یہ تفتیشی انداز بہت برا لگا تھا۔ وہ یزدان کے مقابلاتی سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی تھی۔ یزدان حواس کے کچھ اور سننے کا خواہشمند تھا، اس کی بات سن چکا تھا اور پھیکا سا مسکراتا ہوا بیڈ کی دوسری جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ لڑکی اس سے محبت کرتی ہے، کیسے اس نے اسے دیا تھا، اور سب سے بڑی بات دوسری عورت کو بھی اس کے اوپر تھوپ دیا تھا۔ وہ کیسے کرتی اس سے محبت؟ یزدان کو کسی بھی چیز میں حرمت کا کوئی قصور نظر نہیں آیا تھا۔ اس کا دماغ اس وقت پھٹنے کو تیار تھا۔ درد کی ایک شدید لہر یزدان کے سر میں اٹھی تھی۔ حرمت جو یزدان کو دیکھ رہی تھی، اس کو ایک ہاتھ سے اپنا سر پکڑتا دیکھ کر درد سے پریشان ہوئی تھی۔ تم ہی دعا ہو یزدان بھائی کی، تمہیں دیکھ کر وہ نارمل ہو جاتے ہیں۔ حرمت کے کانوں سے عائشہ کی پہلی کی بات ٹکرائی تھی۔ یہ حرمت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہی میرا یزدان خوش رہتا ہے۔ حرمت کو یزدان سے بہت ڈر لگ رہا تھا، مگر وہ ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ یہ شخص اس کے دل میں بسنے لگا تھا، اس کی تکلیف اسے اپنے دل میں محسوس ہوئی تھی۔ یزدان آپ ٹھیک ہیں؟ حرمت نے دونوں ہاتھوں سے سر گرائے بیٹھے یزدان کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کو کہا تھا۔ یزدان حرمت کو خود سے ایسے قریب آنے پر چونکا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم کچھ دیر کے لیے جاؤ یہاں سے۔ یزدان کے اندر کا اشتعال کم نہیں ہو رہا تھا، بلکہ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے لیے غصہ با اشتعال کی وجہ سے حرمت کو کسی قسم کا نقصان پہنچے، لیکن حرمت کا اگلا عمل یزدان کی سانس روک گیا تھا۔ حرمت یزدان کے سامنے گھٹنوں کے بل کارپٹ پر بیٹھے اس کے جھکے سر کے نیچے ہاتھوں کو ہٹاتی ہوئی اس کی گردن میں بازو حمائل کرتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ یزدان اس قدر شاک میں آ چکا تھا کہ اس نے ہاتھ بڑھا کر حرمت کو تھاما نہیں تھا۔ حرمت کی تیز تیز چلتی سانسیں، گرم سانسیں یزدان کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھا، تھوڑا سا آگے کو جھکا ہوا تھا۔ حرمت کو گھر کے تقریباً ہر فرد سے سننے کو ملا تھا کہ یزدان اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ یزدان کو اس کی دماغی بیماری سے نکال سکتی ہے۔ آج حرمت نے سب کی انہی باتوں پر عمل کرتے اپنے نازک جان کی اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کے نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ یزدان کا اچھا یا برا دونوں ریاکشن حرمت کی نازک جان مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ صدام شدید غصے کے عالم میں اپنے روم میں ٹہل رہا تھا۔ ابھی بھی اس کے پوچھنے پر سعود نے اسے بتایا کہ یزدان کو اس کی سچائی سے آگاہ کرنے والی عمل تھی۔ اس نے یزدان کو شیلا بیگم کے بارے میں بتا دیا تھا۔ صدام نے غصے سے پاگل ہوتے عمل کو فون ملایا۔ کال جاتے ہی دوسری بیل پر ہی پکا لی گئی تھی۔ عمل کو صدام کی کال بہت حیرت کر گئی تھی۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ جب صدام کی دھاڑ پر
امل نے فون کو کان سے تھوڑا دور اور کیا تھا۔ تم چاہتی کیا ہو؟ میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے اور میری فیملی سے دور رہو، مگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی۔ اب بھی اپنی سازشیں کرنے میں مصروف ہو، تو اس کا مطلب ہے تمہارا بھائی اور معافی مانگنا ناٹک سمجھوں میں تمہارا، یا کچھ نئی چال؟ صدام کی آواز پر امل اس کی بات سننے کو حیران ہوئی تھی۔ امل کا اس کی قدر نہ سمجھی کا عالم صدام پر پارا مزید چڑھا گیا تھا۔ تم اچھے سے جانتی ہو یزدان کے لیے غصہ کرنا کس قدر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی اسی خاطر تم نے اسے جان بوجھ کر ساری اصلیت بتا دی۔ صدام کی اس قدر بے اعتباری پر امل نے زور سے آنکھیں میچتے ہوئے اپنے دل میں اٹھتے ہوئے درد کو کم کرنا چاہا۔ اس نے بہت خلوص سے یزدان کو کال کر کے اپنے گھر میں موجود دشمنوں سے آگاہ کرنا چاہا تھا، جس کو سمجھتے یزدان نے پہلی بار امل سے ٹھیک سے بات کی تھی، مگر صدام کا اعتبار امل سے اس قدر نہ سمجھی بری طرح سے اسے دہلا چکا تھا۔ میں نے ایسا غلط نیت سے نہیں کیا۔ امل نے یہ مختصر جملہ پورا وا کرتے ہوئے وہ سمجھ چکی تھی کہ اب اس کے الفاظ صدام جعفر کو قریب فریب ہی معلوم ہوں گے۔ مجھے تمہاری نیت سے کوئی سروکار نہیں، اور نہ ہی تم سے۔ آخری بار وارننگ دے رہا ہوں، اگر اس کے بعد اگر تم نے کوئی بھی گڑبڑ کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ صدام بغاوت کرتے دل کی آواز کو سختی سے دباتا ہوا امل کو بہت بڑے الفاظ بول گیا تھا۔ صدام بول کر خاموش ہوا، جسے وہ امل کے جواب کو منتظر ہو۔ دوسری جانب امل بھی اس کی آواز کا منتظر تھی۔ صدام نے کچھ کہنے سے پہلے منہ کھولا تھا، لیکن پھر سختی سے لاپیچتے ہوئے وہ دل ہی دل میں کاٹ گیا تھا اور ہاتھ میں پکڑا موبائل پورے زور سے دیوار سے دے مارا تھا۔ پاگل بیوقوف لڑکی، جب سارا کیا دھرا اپنا ہے تو اب آنسو بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تو بولا تھا ایسا مت کرو، مگر میری بات ایک نہیں سنی۔ اب بھگتے یہ سب، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے رونے سے۔ صدام غصے سے بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ امل کی سسکیاں ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ بظاہر اس پر غصہ کر کے برہمی دیکھا کر صدام امل کو یہی دیکھ رہا تھا کہ وہ اس سے شدید نفرت کرتا ہے۔ یزدان کو اس طرح اچانک حرمت کے قریب آنے پر ایسا لگا تھا کہ جیسے کسی نے تپتی دھوپ میں اسے گھنی چھاؤں تلے لا کھڑا کیا ہو۔ کوئی کول ڈاؤن، اتنا غصہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر حرمت پرسوز آواز میں سرگوشی کرتی یزدان کے دماغ کی شریانیں غصے میں ابلتا ہوا خون ٹھنڈا کر گئی تھی۔ یزدان کا کندھا سہلاتا حرمت کے نرم ہاتھ کے لمس پہ یزدان کو اپنے دل میں سکون سا اترتا محسوس ہوا تھا۔ سارا غصہ، اشتعال و غضب ناکپا بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ یزدان نے ریلیکس انداز میں آنکھیں مونتے حرمت کے گرد اپنے دونوں بازوؤں کا حصار قائم کرتے اپنی مضبوط گرفت میں قید کر لیا تھا۔ حرمت جو یزدان کو ریلیکس کرنے میں کامیاب پر خوش ہوتے ہوئے پیچھے ہونے والی تھی، یزدان کی قید سے اس کی سانسوں کو آزاد کرنا آسان کام نہیں تھا۔ حرمت نے اس کے حصار سے نکلنا چاہا تھا، مگر اب وہ خود ہی یزدان کی فیلنگ جگا چکی تھی۔ اب اتنی آسانی سے اسے مضبوط قید سے بچ کے نکلنا بہت مشکل تھا اس کے لیے۔ نو، یزدان کے گمبھیر مختصر خمار آلود لہجے میں کہ جملے نے حرمت کی دھڑکنوں میں طغیانی برپا کر دی تھی۔ وہ لوگ جس پوزیشن میں تھے، یزدان کے ہونٹ حرمت کی گردن سے ٹچ ہو رہے تھے، جو بات حرمت کی سانسیں روکنے کی زیادہ ذمہ دار تھی۔ حرمت کی دھڑکنیں اٹک چکی تھی۔ وہ یزدان کو ریلیکس کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں بھی اپنے لیے فیلنگز جاننے کی خواہشمند بھی تھی، مگر نتائج اس قدر شدت بھرے ہوں گے کہ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ مگر پھر بھی جو بھی تھا، یزدان اسے ابھی تک اپنی زبان سے کوئی اقرار نہیں بخشتا اور نہ ہی فاریہ کے حوالے سے کوئی کلیئر بات بتائی تھی۔ مجھے کچھ دیر اور سکون چاہیے۔ وہ خود کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ تم خود میرے قریب آئی ہو میرے حصار میں، اب تم مجھ پر گلہ نہیں کر سکتی۔ میں بھی تمہارے قریب آیا ہوں کیونکہ اس بار یہ دل فریب حرکت تم نے کی۔ یزدان کے بولنے پر اس کے لفظوں سے زیادہ اس کے ہلتے ہوئے لب حرمت کی دھڑکنیں منتشر کرنے کو کافی تھے۔ حرمت کو یزدان کی آواز نئی مسکراہٹ کا عنصر محسوس ہوا تھا، مطلب اب وہ بالکل نارمل ہو چکا تھا اور اسے تنگ کر رہا تھا۔ یزدان رحمانی، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے ابھی میرا غصہ دیکھا نہیں ہے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حرمت یزدان کے حصار توڑنے کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی، مگر وہ اسے آزاد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اسے اپنی جان من، جس طرح تم نے میرا غصہ ٹھنڈا کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت بھری طریقے سے میرے پاس تمہارے غصے کی شدت اتنی نہیں ہوگی جتنی میری منانے کی۔ یزدان نے سرگوشی بھرے انداز میں کہتے حرمت کے کان کو لو چوم لی تھی، جس پر حرمت نے یزدان کی شرٹ سختی سے دبوچ لی تھی۔ مسز حرمت یزدان رحمانی، اس دل کے سب سے اونچے مقام پر رہتی ہو تم۔ میرے دل و جان پر صرف تمہاری حکمرانی ہے، ابھی نہیں بہت پہلے سے۔ تم اس بات سے بے خبر ہو، لیکن اگر تم نہ ہوتی تو آج یزدان رحمانی یہاں نہ ہوتا۔ فاریہ سے میرا کاغذی رشتہ جڑا ہے، مگر تم سے میرا روح کا رشتہ ہے۔ فاریہ میری زندگی میں آنے والی پہلی عورت ضرور ہو سکتی ہے، لیکن تم میرے لیے
تم میرے لیے زندگی ہو جس کے بغیر ایک پل گزارنا میرے لیے انتہائی مشکل ہے۔ یزدان کے الفاظ حرمت کو اپنے دل میں اترتے محسوس ہو رہے تھے۔ یزدان نے اس کو وجود کو کسی گڑیا کی طرح اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا تھا، اور حرمت اس کے لفظوں میں قید بری طرح جکڑتی کوئی مزاحمت نہیں کر پائی تھی۔ اس کی جلاد واقعی جادوگر نکلا تھا جس نے اس پر اپنی محبت کے منتر پھونک کر اپنے طلسم میں قید کر لیا تھا۔ حرمت اس کے سینے پر سارا کہ اپنے بے حد قریب موجود اس کے مغرور نقوش کو تکے جا رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ یہی تو چاہا تھا کہ وہ کسی بھی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہو۔ تم میرے لیے میری زندگی ہو، اور اس سے آگے کا میں تمہیں آج وہ سب سے زیادہ خوش قسمت لڑکی تصور کر رہی تھی جس شخص سے اسے محبت ہوئی تھی۔ وہ بہت پہلے ہی اسے دیوانوں کی طرح چاہتا تھا۔ جب اچانک ایک بات کا خیال آتے حرمت اسے گھور کر دیکھتی، اس کا حصار توڑ کر نکلی تھی۔ اگر فاریہ یہ کہیں سٹینڈ نہیں کرتی تو آپ اس کے اتنے قریب کیوں آتی؟ آپ کو ٹچ کیوں کرتی؟ حرمت روانی سے اپنی جلسی کا اظہار کرتے ہوئے بول تو گئی تھی، مگر یزدان کے چہرے پر بے ساختہ امڑ آنے والی مانی حیض لیے شوخی بھری تاثرات دیکھ کر یزدان دانتوں تلے زبان دبائے۔ اس نے بریک نکالی تھی لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا، اب وہ واپس نہیں آ سکتا تھا۔ چپکے سے کھسکتی حرمت کی گلائی دبوچ کر اسے اپنے قریب کرتے یزدان نے اس کا دل گال کھینچا تھا۔ مجھے نہیں سننا آپ کا کوئی جواب، آپ کو جواب آپ کے فاریہ کی طرح بکواسی ہوں گے۔ حرمت اپنی کمر میں حمائل اس کے بازو ہٹانے کی کوشش کرتی ناراضگی سے بولی تھی۔ فاریہ اور یزدان کے تمام سین اس کی آنکھوں کے آگے لہراتے ہوئے نئے سرے سے اسے غصہ دلا گئے تھے۔ اچھا تو میں بکواس ہوں لگتا ہے، اچھے سے میں تمہاری بہت ساری گستاخیوں کا جواب دیتا رہتا ڈیئر وائف۔ اب سب کا حساب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ میں کتنا جلاد، وحشی اور بکواس ہوں۔ یزدان بات کے اختتام پر جاندار مسکراہٹ اس سے پہلے شروع ہوئے چہرے پر اچھالتے ہوئے باری باری اس کے دونوں کانوں پر اپنی پرشدت لب رکھتے ہوئے وہ حرمت کو اس کی بہت ساری باتوں کا جواب دے گیا تھا۔ حرمت اپنے چہرے کے ایک ایک نقوش پر یزدان کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتی شرم و حیا سے لال ہوتی بچاؤ کے لیے اسی کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی، اور اسے اکتا چکی تھی کہ اسے بتا چکی تھی کہ وہ اب اسے محبت کرتی ہے اور اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والا وہی شخص ہے، اور وہ خود کو اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی، مگر وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے میں کھوئے آنے والے وقت کے کھیل سے بے پرواہ لمحوں کو جی رہے تھے۔ امن نے بہت چیختے ہوئے گیلانی ہاؤس میں قدم رکھا تھا۔ آج وہ جہاں دوسری بار آئی تھی، پہلی بار جب یہاں آئی تھی اس نے سوچا نہیں تھا کہ اس کا کارنامہ ایسے سب کے سامنے بھیانک پڑے گا۔ وہ یہاں بالکل بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ اسے صدام کی دی ہوئی وارننگ اچھے سے یاد تھی، مگر نائمہ بیگم نہ صرف اسے انوائٹ کرنے اس کے گھر آئی تھی بلکہ اس کے بابا کو اسپیشلی انوائٹ کر کے بھی گئی تھی، جو اپنی بیماری کی وجہ سے خود تو نہیں آ سکتے تھے، مگر عمل کے اس انکار کرنے کے باوجود جو زبردستی بھیج دیا گیا تھا۔ ویلکم جی ویلکم، آج تو ہماری دیورانی آئی ہیں، اب تو ہماری محفل میں چار چاند لگ جائیں گے۔ عائشہ عمل کے گلے لگتے بہت خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ عمل زندگی میں کبھی بھی اتنی کنفیوز نہیں ہوئی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں نہ جانے کتنی دعائیں مانگ چکی تھی کہ صدام سے اس کا سامنا بالکل بھی نہ ہو، مگر ہر دعا قبول ہونے کے لیے نہیں ہوتی۔ عمل اس وقت سادگی کا پیکر بنی بیبی پنک کلر کے سادہ سے شفون کے سوٹ میں ملبوس تھے، جس کے کناروں پر گولڈن گوٹے کا کام کیا گیا تھا۔ نائمہ بیگم عمل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، بلکہ گھر کے تمام افراد بہت محبت اور عزت سے ملے تھے۔ صدام کو ابھی تک کہیں نہ دیکھ کر عمل کسی حد تک ریلیکس ہو چکی تھی۔ عمل بیٹا آپ جاؤ، عائشہ کے ساتھ وہ آپ کو اوپر بیوٹیشن سے تیار کرواتی ہے۔ نائمہ بیگم جیسے پہلے ہی جانتی تھی کہ عمل کس خلیے میں آئے گی، اس لیے وہ اس کی ساری تیاری خود سے ہی کر چکی تھی۔ عمل نے انہیں یقین دلانا چاہا کہ وہ تیار ہو کر آئی ہے، مگر اس کی بنا کچھ سنے عائشہ اس کا ہاتھ پکڑے وہاں سے لے گئی تھی۔ عمل کے نہ کرنے کی ذرا بھی پرواہ کیے بغیر کچھ ہی دیر میں بیوٹیشن اپنے ہاتھوں کی مہارت دکھاتے عمل کے دو آدشاہ حسن کو مزید نکھار بخشنے کو عمل کو خود چکرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے مرر میں دیکھتی ہوئی خود کو پہچانے سے انکار تھی۔ پیروں کو چھوتے ہوئے ایمبرائڈریڈ سے مزین بھاری گھیرے دار فراق اس کا نازک سراپا دیکھنے والوں کو اپنا دیوانہ آپ ہی بنائے جا رہی تھی، اور موتیے کے زیور کانوں میں گلے اور ماتھے پر پٹی اور خوبصورت پہنائے گئے تھے، جس کی دلکشی اور خوشبو جان لیوا ثابت ہوئی تھی۔ عمل کے لمبے کھلے بالوں کو گجرے کی مدد سے بہت ہی خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا تھا، اور عمل کے بہت کہنے کی وجہ سے عائشہ نے عمل کا دوپٹہ سار اور کندھے پر اسٹائل سے سیٹ کیا تھا کہ وہ پردے کے ساتھ ساتھ مزید اس کے حسن کو چار چاند لگا گیا ہے۔ آج تو خیر نہیں صدام کی،
عائشہ نے عمل کی نظر اتارتے اسے چھیڑا تھا، جس پر عمل پھیکا سا مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے اس روپ کا بھی صدام پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ اپنے دل میں کچھ خوش فہمی نہیں پالنا چاہتی تھی اور خاموشی سے عائشہ کو اس کے لیے کوریڈور سے گزرتی۔ جب کسی کی آواز پر وہ دوسری جانب مڑ گئی تھی، عمل وہاں ہونک کی طرح کھڑی ارد گرد جاتی عورتوں کو دیکھنے لگی تھی۔ مسئلہ یہی تھا کہ وہ یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ عمل بیٹا پلیز یہ گجرے تو اس تیسرے نمبر والے کمرے میں رکھیں، مجھے ارجنٹ نیچے جانا ہے۔ سمیرہ بیگم عمل کو گجروں والی پلیٹ پکڑاتے عجلت میں بولتی آگے بڑھ گئی تھی۔ عمل انہیں انکار کرتی بھی کیسے جب انہوں نے ایسا کوئی موقع ہی نہیں دیا تھا۔ عائشہ ایک کونے سے نکل کر سمیرہ بیگم کے پاس آتی اور دادتی بولی تھی، ویل ڈن کی بچی، اس عمر میں بھی کیا الٹے سیدھے کام کروائے جا رہی ہو مجھ سے۔ اگر عمل کو پتہ چل جاتا نا کہ میں نے جان بوجھ کر اسے صدام کے روم میں بھیجا ہے تو وہ کیا سوچے کہ وہ میرے بارے میں ہی۔ سمیرہ بیگم عائشہ کے کندھے پر ایک چپت سرزید کرتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ عمل دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تھی۔ اتنا صاف ستھرا کمرہ ترتیب سے سجا دیکھ کر وہ ایک بار حیران ہوئی۔ یہاں اسے گجرے رکھنے کے لیے کیوں بولا گیا تھا؟ پھر کندھے اچکاتے ہوئے کمرے کے وسط میں پڑے ٹیبل کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ آگے رستے میں ہی پہنچی تھی جب اسے واش روم کھولنے کی آواز آئی تھی۔ عمل کے قدم ایک پل کے لیے نیچے ساکت ہوئے تھے۔ اس کا دل کسی انجانے احساس سے دھڑکنے لگا تھا اور اس کے دل جس بات کا اشارہ کر رہا تھا، عمل نے نفی میں وہ منہ ہونے کی دعا مانگی تھی اور جس مگر نتنوں سے ٹکراتی انسان کی مخصوص خوشبو اس کو بتا چکی تھی۔ صدام شابہ لے کر معمول کے مطابق بنا شرٹ کے باہر نکلا آیا تھا، جس سے اپنے کمرے میں سجی سنوری لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ اس لڑکی کی بیگ ہونے کی وجہ سے وہ اس کا فیس نہیں دیکھ پایا تھا۔ ایکسکیوز می محترمہ، آپ کون ہیں اور میرے کمرے میں کیا کریں گے؟ صدام کی سرد آواز پر عمل نے سختی سے آنکھیں میچ لی تھی اور وہ اپنی متوقع ہونے والی بے عزتی کے لیے خود کو تیار کرنے لگی تھی۔ ایکسکیوز می میڈم، میں آپ سے مخاطب ہوں، اب میری بات سنیے۔ صدام اس لڑکی کو ہنوز ایک جگہ پر ہی جم کر کھڑا دیکھ کر اب غصے سے اس کی جانب بڑھا تھا، جو بنا پوچھے ایک تو اس کے کمرے میں آ چکی تھی اور اس کے پوچھنے پر کوئی جواب بھی نہیں دے رہی تھی، مگر جیسے وہ عمل کے سامنے یا آپ کے 12-14 طبق روشن کی باری اسی کی تھی۔ سجی سنوری حسن کی دیوی آنکھیں سختی سے موندے کھڑی صدام کی بے یقینی سے اپنی پلکیں جھپکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ عمل، صدام نے نہ جانے کس احساس کے زیر اثر اس مہمور کر دینے والے دل فریب روپ کی زد میں آتے ہی خود کو یقین دلانے کے لیے گمبھیر لہجے میں اسے پکار بیٹھا تھا، اور عمل حقیقت میں اس کے سامنے موجود یا پچھلے کچھ دنوں کی طرح ابھی بھی یہ اس کا وہم تھا۔ جب سے صدام نے اسے اپنے آفس میں پھر جب کال کر کے عمل کو آنسوں سے سکون محسوس کی تھی، تب اس کا دل اب بہت ہی بوجھل تھا۔ ہر وقت ہر جگہ اسے عمل ہی نظر آ رہی تھی۔ صدام کی لو دیتی جذبوں سے لبریز پکار عمل نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی تھی، مگر شرٹ لیس کھڑے صدام کو دیکھتے وہ باحیا کے مارے اس کی جانب دیکھ نہیں رہی تھی۔ صدام گہری مبہوت کن نظروں سے اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھتا، اسے اپنے آپ کنٹرول نہیں رکھ پایا تھا اور اس کا دل ہمک ہمک کر عمل کے اس حسین سراپے کو خراج بخشنے کو چاہنے لگا تھا، مگر جذبات میں بہہ کر وہ اتنی جلدی عمل کو معاف کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ تم میرے روم میں کیا کر رہی ہو؟ صدام نے مشکل سے عمل کی قیامت خیز حسن سے نظریں ہٹاتے ہوئے اپنی جذبوں سے بوجھل ہوتی آواز قابو پاتے ہوئے عمل سے پوچھا تھا۔ عمل جو کچھ پل کے لیے خوش فہمی میں گر چکی تھی، صدام کی پھر وہی سرسپاٹ انداز پر عمل کے سارے خواب بکھر گئے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اترنے والی نمی کو پیچھے دھکیل کر کہتے ہوئے وہاں سے نکلنے لگی تھی۔ صدام کے قریب سے گزرنے سے پہلے ہی اس کی کلائی صدام کی قید میں آ چکی تھی۔ صدام کو یہ روتی معافی مانگتی عمل بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ عمل کی آنکھوں سے گرتے آنسو اس نے اپنے دل پر گرتے محسوس کیے تھے، مگر یہ ایک بات کلیئر کر لینے کے بعد عمل کے سارے آنسو چن لینے کا سوچ چکا تھا۔ صدام کے روکنے پر بھی عمل نے چہرہ اوپر نہیں اٹھایا تھا۔ صدام نے ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے عمل کو اپنے قریب کیا تھا اور عمل کو صدام نے اس بات کی امید ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے عمل کو اتنا قریب کیا تھا کہ وہ اس کا چہرہ بالکل قریب کر گیا تھا۔ کیا یہ واقعی تمہاری نفرت محبت میں بدل چکی ہے یا صرف مجھے لگ رہا ہے؟ صدام نے ذرا سا جھک کر عمل کے قریب سے اڑتی ہوئی خوشبو اپنے سانسوں میں قید کرنا چاہا تھا۔ صدام کے اس قدر عمل کی سانسیں مزید تیز ہو گئی تھی کیونکہ صدام کا ناک اس کی گردن سے ٹکرایا تھا۔ صدام کی حرکت کے ساتھ ساتھ اس کا سوال بھی عمل کو مشکل میں ڈال گیا تھا، مگر اس وقت وہ کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کر کے صدام کو مزید ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ ہاں، میں محبت کرنے لگی ہوں آپ سے، عمل سر جھکاتے کانپتی آواز میں ایسے بولی تھی جیسے محبت کا نہیں کسی بہت بڑے جرم کا اقرار کر چکی تھی۔ اور پھر دوبارہ میرے اعتبار توڑنے کی کوشش مت کرو۔ صدام کا ہاتھ اپنے بالوں میں اور محسوس کرتے عمل کا دل اچھل کر حلق میں آن گرا تھا۔ لمحہ بلمحہ اس کی سانسوں کی رفتار میں اضافہ ہو رہا تھا، مر کر بھی نہیں۔ عمل کا لہجہ
عمل کا لہجہ اس بات کا جواب دیتے کافی پختگی اور مضبوطی سمیٹے ہوا تھا۔ اس خوبصورت جواب پر صدام نے جھک کر عمل کا ہون چھلکا تا دل چوم لیا تھا۔ اور کس بات کا بدلہ لینا چاہتی تھی تم مجھ سے؟ صدام نے عمل تھوڑی اونچی کرتے ہوئے عمل کی زندگی کا سب سے مشکل سوال پوچھ لیا تھا۔ جس پر عمل نے اذیت بھری نظروں سے صدام کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکتی تھی۔ اس جگہ آ کر وہ بے بس ہو چکی تھی۔ تو اس کا مطلب تم مجھے ابھی بھی اعتبار نہیں؟ عمل کی خاموشی صدام کے دل پر بہت تکلیف دہ ثابت ہوئی تھی۔ صدام نے ایک جھٹکے سے اسے آزاد کیا تھا۔ صدام وہ عمل نے وضاحت دینا چاہی تھی۔ صدام نے بہت مشکل سے عمل کو معاف کرنے کا سوچا تھا، مگر وہ ایک بار پھر بے اعتبار کر گئی تھی۔ صدام کے چہرے پر بڑی سختی بھرے تاثرات سے جا کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عمل اپنے چہرے پر پھسل آنے والے آنسو صاف کرتے ہوئے روم میں سے نکل گئی تھی۔ عائشہ کی ایک جانب سے آتی مل کر قریب گئی تھی، جس کی لال آنکھیں اس کے بہت دیر سے رونے کی گواہ تھی۔ عائشہ نے نوٹ تو کر لیا تھا، مگر بول کچھ نہیں پائی تھی۔ وہ ایک امپورٹنٹ کال کرنے آئی تھی۔ عمل نے موبائل کی جانب اشارہ کیا تھا اور اس کی نظر ہال کے دوسرے رخ کی جانب گئی تھی۔ عمل نے موبائل کی جانب اشارہ کیا تھا جب اس کی نظر ہال کے دوسرے رخ سے باہر جاتے ہوئے صدام پر پڑی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے کی مسلسل ہی اذیت اسے برداشت کرنی پڑی تھی۔ عائشہ سے ایکسکیوز کرتے ہوئے جلدی سے صدام کے پیچھے گئی تھی، مگر وہاں جا کر سامنے کا منظر دیکھ کر عمل کا چہرہ دھواں دھواں ہو چکا تھا۔ صدام کے سینے پر رکھے کھڑی ایک لڑکی زور سے کلکلاتی اپنا سر اس کے سینے سے ٹکا گئی تھی، جبکہ صدام بھی اس کی ہنسی پر بھرپور ساتھ دیتا اسے بازو سے تھامتا جب اچانک اس کی نظر عمل پر پڑی، جس کا سفید پڑتا چہرہ اور نفی میں ہلتا سر دیکھ کر صدام سمجھ گیا تھا کہ وہ ان کے بارے میں کچھ غلط سوچ رہی ہے۔ عمل، وہیں رک جاؤ۔ صدام جعفر، تو اس کا مطلب ہے تم بھی مجھ سے بدلہ لے رہے ہو، مجھے تڑپا کر اپنا انتقام لے کر، جبکہ تمہاری حقیقت یہ ہے۔ عمل صدام کو وہیں رکنے کا اشارہ کرتی دھاڑی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر صدام نے بھی لب بھیجے تھے۔ وہیں وہ لڑکی بھی ہونک بنی سب دیکھ رہی تھی۔ عمل، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کچھ بھی بولے جا رہی ہو؟ صدام نے اس کے ڈبل غصے سے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ صدام جعفر، پورا ہو گیا تمہارا انتقام مجھ سے، مجھے بیوقوف بنا کر اب کبھی اپنی شکل بھی نہیں دکھانا۔ عمل صدام کو کچھ کہے سنے بغیر ہی وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ وہ اسی طرح روتی گیٹ سے نکلتی جا رہی تھی اور بیٹھنے کے بجائے وہ ایسے ہی تیز قدموں سے روڈ پر چلنے لگی تھی کہ وہ اس وقت اتنی ٹوٹی بکھری ہوئی تھی کہ اپنے تعاقب میں آتی گاڑی کو نہیں دیکھ پائی تھی، جو ایک دم اس کے پاس رکتی۔ اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی گاڑی سے نکلنے والے آدمیوں نے رومال سے اس کے منہ پر رکھ کر اسے بے ہوش کرتے گاڑی میں گھسیٹ لیا تھا۔ ایک منٹ بھی ضائع کیے بغیر وہ وہاں گاڑی سے نکل گئی تھی۔ جی بھائی صاحب، آپ کل میٹنگ رکھ دیں۔ جی آپ فائل سے ریڈی کر دیجیے گا۔ میں یزدان ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں فون کان سے لگائے اپنے مینیجر کو ہدایت دیتے ہوئے مصروف تھا۔ ایک دم اس کی نظر مرر میں ابھرتے ہوئے عکس پر پڑتی۔ یزدان کے بالوں میں جلتے ہوئے ہاتھ، ساتھ ساتھ اس کے باقی الفاظ بھی منہ میں دب گئے تھے۔ یلو اور پرپل کنٹراسٹ کا بھاری کامدار لہنگا پہنے وہ اپنے کھلے بالوں کو سیٹ کرنے میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ یزدان کو وہ کوئی اپسرا ہی معلوم ہو رہی تھی۔ کنگن اور گجروں میں سفید کلائیوں پر کمر سے سجے ہوئے دوپٹے کو اسے دیکھتے ہوئے وہ کوئی اس کی ساحرہ لگ رہی تھی۔ جی بھائی صاحب، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ اور دوسری طرف سے یزدان اس کو دیکھ رہا تھا۔ فریش پھولوں کے زیور جس کا استعمال حرمت نے اپنے بالوں میں کیا ہوا تھا، اس کے حسن کو مزید دوآشتہ کر رہا تھا۔ یزدان رحمانی کی یہ حالت ہونا معمولی بات تھی۔ فون پر دوسری جانب بھٹی صاحب یزدان کو آوازیں دیتے ہوئے واپس ہوش میں لائے تھے۔ سر، آپ کو میرا آئیڈیا کیسا لگا؟ بھٹی صاحب کی بات سن کر یزدان نے بہت مشکل سے نامل کرتے ہوئے اپنی جگہ پر لانے کی کوشش کی تھی۔ یزدان کی ہمار آلود نظریں بھی مرر پر نظر آتی اپنی چہکتی ہوئی بیوی پر جمی تھی۔ بے حد حسین، یزدان حرمت کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور اس نے بھٹی صاحب کو فون کان سے ہٹا کر دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا واقعی یزدان رحمانی سے بات کر رہا ہے؟ جی سر۔ وہ بیچارہ الگ پزل ہوتا کنفیوژن کا شکار ہوا تھا۔ یزدان رحمانی کے سامنے بات دہرا کر شامت آئی اسی کی آنی تھی، اسی لیے وہ بس اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ جبکہ دوسری جانب جب یزدان کو احساس ہوا کہ وہ کیا بول چکا ہے، تو اپنا بے ساختہ آنے والا کہکا نہیں روک پایا تھا۔ بھٹی صاحب، یزدان کا کہکا اور پھر مسکراتی آواز جواب دیتا بھٹی صاحب کو اپنی جگہ پر ساکت کر گیا تھا۔ اس نے 4 سال یزدان کے ساتھ کام کیا تھا، مگر آج تک کبھی یزدان نے ایسی ہنسی سننا نصیب نہیں ہوا تھا۔ اسے یزدان اپنا بنا فون سے کان سے ہٹائے بال بنانے لگا تھا، جو ایسے کب سے بن چکے تھے۔ حرمت نے یزدان کے کہکے پر چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ حرمت کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر اپنا دوپٹہ سیٹ کرنا
تھا، وہ یزدان کے پیچھے ہٹنے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس حلیے میں اس کے لیے اس جلاد کے قریب جانا خطرے سے خالی نہیں، مگر اسے کال پر کسی کے ساتھ ہنستا دیکھ کر حرمت اس کو مشکوک نظروں سے یزدان کو گھورا تھا۔ اسے کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ یزدان فارغ سے بات کر رہا ہے۔ یزدان اپنے سیٹ بالوں کو جان بوجھ کر دوبارہ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس مسکراتی نظریں شیشے میں سے نظر آتی حرمت پر تھی۔ یزدان حرمت کے چہرے کے تاثرات اس کے اندرونی حالت کا بآسانی سمجھ گیا تھا۔ اسے حرمت کا یہ غصے سے پھولا چہرہ بہت پیارا لگتا تھا۔ اس وقت بھی حرمت کا چہرہ اپنے اتنے اگنور کیے جانے پر غصے سے لال ہو چکا تھا۔ نہیں، یلو کلر تم پہنو، تم پر زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ یزدان حرمت کو مزید اس کے غصے کو ہوا لگوا چکا تھا، جبکہ عمل اسے فارغ سے بات کرنے کا سمجھتی اپنی جگہ جل بھن اٹھ چکی تھی اور یہی سمجھ رہی تھی کہ یزدان نے ابھی تک اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی۔ اب آپ ہٹ بھی جائیں، مجھے بھی تیار ہونا ہے۔ آپ اپنی امپورٹنٹ کال مرر سے ہٹ کر بھی کر سکتے ہیں۔ جب حرمت سے برداشت نہ ہوا تو ضبط کھوتے بول پڑی تھی۔ یزدان چہرہ نیچے کرتے بہت مشکل سے ہونٹوں پر بے ساختہ عمر ڈالنے والی ہنسی روکی تھی۔ اسے اپنے لیے حرمت کا اتنا پوزیسو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ابھی میری تیاری رہتی ہے، تمہیں اگر تیار ہونا ہے تو تم